ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پی آئی اے کے معاملات پہ اور ٹرکش ایئر لائنز کے ساتھ ایک معاہدہ جو کہ شاید ابھی تک سائن بھی نہیں ہوا, اس کے اوپر کافی شور اور مسائل اس پہ چل رہے ہیں, کافی ایکوزیشنز آ رہی ہیں. سہیل بلوچ صاحب, سینیٹر فیصل رضا عابدی نے بہت ساری کلیریفیکیشنز دی. آخر پیلپا کو اور باقی ایسوسیشنز کو مسئلہ کیا ہے اس ایگریمنٹ پہ؟ سر یہ پی آئی اے کے سارے امپلائیز کو پرابلم ہے. دیکھیں یہ بالکل بات 2+2=4 کی طرح کلیئر ہے کہ پیسنجرز بارسلونا سے میرے پاس پاکستان کمیونٹی کے جنرل سیکریٹری کی کال آئی. انہوں نے کہا کہ دوحہ ایئر لائن کی فلائٹ یہاں سے جاتی ہے دوحہ, جہاز وہی رہتا ہے, 1 گھنٹے کا سٹاپ اوور ہوتا ہے اور اس کے بعد لاہور چلی جاتی ہے. ہم پرائیڈ فیل کرتے ہیں when we travel PIA. Why will we like to go by Turkish airline to Istanbul, وہاں میں 4-6 گھنٹے ضائع کروں اور پھر لاہور یا اسلام آباد جاؤں. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے اوپر لیٹرز لکھیں گے پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ خدا. لیکن فیصل رضا عابدی صاحب تو کہہ رہے ہیں صرف 5 یا 6 روٹ دے رہے ہیں اور 106 مل رہے ہیں آپ کو. سر ہاں بالکل, اور میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, جو 106 روٹس مل رہے ہیں وہاں پاکستانیوں کا وجود نہیں ہے اور پی آئی اے کے ساتھ پاکستانی ٹریول کرتے ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. وارسا میں کون سا پاکستانی ہے آپ مجھے بتائیں نا, پراگ میں کون سا پاکستانی ہے, برلن میں کون سے پاکستانی ہے, ایسٹ یورپ میں کہاں پاکستانی آ گئے, ساؤتھ امریکہ میں کہاں پر پاکستانی ہے. 132 ڈیسٹینیشنز پوری ہو گئیں. یا آپ نے اگر یہی کرنا ہے تو پلیز ایک کام کریں کہ اسلام آباد اور لاہور سے ڈائریکٹ فلائٹیں دے دیں کہ یار نہ ہمارا خرچہ ہوگا نہ کچھ ہوگا, ہمیں 20% 30% دے دیں, ہمارا مسئلہ حل ہو گیا, بس ختم بات. لاس ہی نہیں ہوگا, نہ جہاز اڑے گا نہ لاس ہوگا. نہیں دیکھیں جی, میں کپتان بن کے بات کر لیتا ہوں. بنے سر, بالکل چلو پاکستانی نہیں ہے. کیا 18 کروڑ کی آبادی میں 18 پیسنجر بھی نہیں ہے جو وارسف جانا چاہے؟ 18 کروڑ کی آبادی میں کوئی میلبرن نہیں جانا چاہتا؟ 18 کروڑ کی آبادی میں کوئی سڈنی نہیں جانا چاہتا؟ سہیل بلوچ صاحب حقیقت کی طرف آئیں. جی ان کے پاس جہاز نہیں ہے, جہاز کو شوروم میں نہیں کھڑا ہوا, جاؤ اور پیسے دے کے اٹھا کے لے آؤ. میرے بھائی آتے بھی 1 سال لگتا ہے. آپ کے 777 تو بلیک لسٹ کر دیے, یورپ میں چل ہی نہیں سکتے. 9 ایئر کرافٹ تمام جگہ جانا چاہتے ہیں, سارے جہاز چلتے ہیں یورپ میں. پلیز ایک بارسلونا, ایک ایمسٹرڈم, آپ کو پتہ ہے 3 جگہ کنیکٹ ہو کے آتا ہے جہاز. اس کے ہینڈلنگ چارجز کیا ہے, ٹیک آف کرتا ہے, فیول کنزپشن کیا ہے. فیصل عابدی صاحب, یہاں پہ ڈیفرنٹ ایسوسیشنز کے مسائل ہیں, آپ کوئی ایشورنس دے سکتے ہیں ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے؟ آپ کو ایشورنس دیتا ہوں سہیل صاحب, آپ بھی سن لو. ابھی تو یہ اعجاز ہارون صاحب نے راؤنڈ آف ڈسکشن کیا ہے, MOU سائن ہوگا, اس میں ترمیم ہوں گی, ترمیم ہونے کے بعد وہ معاہدے کی حتمی شکل بنے گا, اس کے بعد منسٹری آف ڈیفینس آئے گا, جہاں سے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس آئے گا, ہمارے پاس. ہم دیکھیں گے اگر پاکستان کے مفاد میں ہوگا, ہم تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اس میں موجود ہیں, اور اگر یہ مفاد میں ہوا تو ہم اس کو وزیر اعظم کی طرف روانہ کریں گے, ورنہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے اس کو اٹھا کے. اور سر سہیل بلوچ صاحب اتنی بڑی ایشورنس دی ہے سینیٹر فیصل رضا عابدی نے آپ کو. میری ریکویسٹ یہ ہے, ہاتھ جوڑ کے اس ایڈونچر میں ان کو مت جانے دیں. لیکن خدا کا واسطہ آپ تو سیاست بند کرو نا. میں یہی بتا رہا ہوں, آپ تو سیاست بند کرو. آپ لوگوں نے 7 دن پہلے جب ایم ڈی سے میٹنگ ہوئی, فیصل رضا عابدی صاحب اس بات پہ تو آپ انہیں منع نہیں کر سکتے, ایسوسیشن آئینی حق ہے. یہ پابند نے سنے میری بات. ایک سیاسی رہنما اور پی آئی اے کے پولیٹیکل افیئرز کے انچارج ہیں, آپ انہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بند, اس کی وجہ کیا ہے, سیاست کو کیوں بند کیا جائے؟ انہوں نے مانا ہے. نہیں فیصل رضا عابدی صاحب, ایک سیاسی آدمی ہوتے ہوئے آپ سیاست بند کرنے کی بات نہیں کر سکتے. میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں, میری بات سن لیجیے. ارے نہیں بھائی, میری بات سنیں. تمام ایسوسیشنز نے یہ مانا کہ اگلی میٹنگ تک جس میں وہ ہمیں آ کے پورا گائیڈ لائن دے گا, اس وقت تک کوئی میڈیا میں نہیں جائے گا. یہ تو فیصل رضا عابدی صاحب ڈکٹیٹرشپ والی بات ہے. مانتے کیوں ہیں, کیوں مانا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ والی بات ہے کہ بولنے کا حق آپ چھیننا چاہتے ہیں. جب معاہدہ نہیں ہوا میں ان پہ کیس کروں سر؟ ان پہ اسینشیل سروسز ایکٹ ویسی لگا ہوا ہے, میں ان پہ کیس کروں جب معاہدہ ہوا نہیں؟ 21 روز آگے بتا رہے ہیں. آپ سے ایک جمہوری شخص کو نہیں, MOU آپ سیاسی امور کے انچارج ہیں, آپ کو تو ایسی ڈسکشن انکریج کرنی چاہیے. جو پی آئی اے کی یہ پریزنٹیشن آپ کو دی گئی ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ وسل بلوئنگ کے آپ کلچر کو انکریج کریں گے. یہ جھوٹ بولا گیا پارلیمنٹ کیس کروں جو یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ کیس کیوں کریں؟ ایک جمہوری حکومت کے آپ کہتے ہیں معاہدہ ہو گیا, میری بات سنیں, آپ کا اظہار کیا ہے وسل بلوئنگ. آپ 10 دن بعد میری بات سنیں ادھر. تمام یورپ کے روٹ بھیج دیے, اور ابھی خود سہیل بلوچ عابدی صاحب یہاں پہ خود پی آئی اے کہہ رہے ہیں اسٹیبلشنگ اے ساؤنڈ سسٹم آف انٹرنل اینٹی فراڈ پروگرام اینڈ اے وسل بلوئنگ پالیسی از انڈر وے. آپ یہاں بیٹھ کے تھریٹن کر رہے ہیں ان لوگوں کو پی آئی اے کے ایسوسیشن. آپ صحافی نہ بنے, آپ اس وقت نیوٹرل رہیں اور میری ایک بات کا جواب دے دیں. کامران خان صاحب نے 10 دن پہلے پروگرام کر کے کامران خان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, کچھ صحافی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, ہم سے فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. میری بات سنیں, میری بات سنیں, مجھے ایک بات کرنی ہے. 7 دن پہلے جی آیا کہ تمام روٹس یورپ کے بھیج دیے, امریکہ کے بھیج دیے. آج سہیل بلوچ صاحب خود کہہ رہے ہیں صرف 5 ڈیسٹینیشن پہ گفتگو ہو رہی ہے. تضاد نہیں, 7 پہ 7 ڈیسٹینیشنز پہ.
ٹھیک ہے, اور میری پلیز میری بات سنیں, اب ایک منٹ میری بات سنیں, اگر آپ نے یہ کہا ہے پورا یورپ بیچ دیا ہے ہم نے, آج یہ 7 پر آ گئے. میں نے تو کبھی نہیں کہا پورا یورپ بیچا آپ نے. آزاد عدلیہ ان پہ یہ کس نے کہا آپ کو پورا یورپ بیچ چھوڑنے پہ اور عوام کو گمراہ کرنے پہ؟ پی آئی اے کے ملازمین نے 10 دن کیسے گزارے مجھ سے پوچھے. 3,500 SMS موصول ہوئے مجھے. فیصل عابدی تم نے پارٹنر بن کے اعجاز ہارون کے ساتھ سارے روٹ بیچ دیے, کیوں؟ کیا چوری کے کون؟ لیکن روٹ تو ابھی بکے نہیں ہے, ابھی بات چیت چل رہی ہے. آپ دونوں رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, یہ وہ معاہدہ ہے جس پہ ابھی بات چیت ہوئی ہے, لیکن ابھی بہت سارے مراحل اس پہ طے کرنے ہیں, اور وسل بلوئنگ کا کلچر جس کو کہ پی آئی اے خود کہتا ہے انکریج کرنے, ایسوسی ایشنز کے جتنے رہنما ہیں ہم ان کو پروگرام رپورٹر میں دعوت دیں گے اس ہفتے کہ آگے پی آئی اے کے مسائل پہ بات کریں, اور کیپٹن اعجاز ہارون سے بھی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں تو تشریف لائیں. ادروائز سینیٹر فیصل رضا عابدی جو پی آئی اے کے سیاسی امور کو بھی دیکھتے ہیں, ان سے ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ پی آئی اے کے معاملات پہ اپنی گفتگو ہم آئندہ پروگرام میں جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.